الله الرحمن الرحيم. ملفوظ نمبر 513 حالت مصیبت کے احکام حسب ذیل. نمبر 4 خدا سے اس مشکل کے آسان کر دینے کی دعا کرتا رہے اور تدابیر میں مشغول رہے، مگر تدبیر کو کارگر نہ سمجھے. اور دعا کا حکم اس لیے ہے کہ تدبیر میں بغیر دعا کے برکت نہیں ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. پچھلے جمعہ کے مقابلے اس جمعہ کے درمیان میں ہمارے زندگی کے 7 اہم دن گزر چکے. ہم اپنی اس قبر والی زندگی، ہم اپنی اصل قبر والی زندگی کے 7 دن قریب ہو چکے اور ہمارے اس امتحانات والی زندگی سے 7 دن دور ہو چکے ہیں. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے یہ پچھلے 7 دن اور پچھلی پوری زندگی آرام سے گزارا. ہمیں صحت دی، تندرستی دی، ہمیں توفیق دی، ہم نے عبادت کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے شریعت کا ہر وہ احکام پورا کرنے کی کوشش کری. ہم دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آئندہ کے 7 دن اور ہماری بچی بھی آئندہ کی زندگی، ہم سے جو کوتاہیاں پچھلی زندگی میں ہو چکی ان کوتاہیوں کو دور کریں، ہماری عبادتوں کے اندر اور خوبصورتی پیدا کریں، ہمارے کو اور توفیق دیں. ہم اپنے بھائی بہن، والدین، دوست، رشتہ دار، پڑوسی، ہر اس کا حق و حقوق ادا کریں. جیسے کہ اس مدرسے میں معمول ہے، مولوی صاحب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ پڑھتے ہیں اور میں اس کی روشنی میں مختصر سا بیان کر لیا کرتا ہوں. یہ مصیبت کے احکام حضرت بتا رہے ہیں کہ مصیبت کے وقت انسان نے کیا کام کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا بہتر ہے. یہ ملفوظ پچھلے چند جمعوں سے چل رہا ہے اور آج اس کا ایک حصہ پڑھا گیا اس ملفوظ کا کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ خدا سے اس مصیبت کے آسان ہونے کی دعا کرتا رہے. اگر کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین سے اس کے آسان ہونے کی دعا کرتا رہے. عبید الرحمن، اس جگہ پانی نہیں ہے، بچہ پانی پینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ ادھر پانی کا انتظام کراؤ. ہر وہ چیز جو ہم کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہمارے دل اور دماغ کو الجھن میں ڈالتی ہے، وہ مصیبت ہے. جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے. اور حضرت آگے فرما رہے ہیں کہ اور تدبیر میں مشغول رہے، کہ اس مصیبت کے دور کرنے کی جو تدبیر ہے، جو طریقہ ہے، اس کے اندر مشغول رہے، کوشش کرتا رہے. لیکن اس تدبیر کو کارگر نہ سمجھیں، کہ یہ نہ سمجھے کہ یہی طریقہ ہے، بس یہی، اسی سے میں جو ہے اپنی مصیبت کو دور کر سکتا ہوں. حضرت فرما رہے ہیں اس کو کارگر نہ سمجھیں. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ دعا کے لیے اس لیے فرمایا
کہ کسی بھی تدبیر میں بغیر دعا کے برکت نہیں ہوتی، کہ بغیر دعا کے اس کام کے اندر، اللہ کی نعمت کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، اس کام میں آسانی نہیں ہوگی۔ تو حضرت آج اس تدبیر کے اعتبار سے یہ ایک ملفوظ حضرت نے بتایا، یہ تدبیر بتائی، ایک طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے ہمارے مصیبت کو دور کرنا چاہیے۔ دعا کا کیا کام ہے، دعا کیا کرتی ہے؟ آج آدمی جو ہے ایمان تو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، ایمان والا ہوں، میرے اندر اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہر دنیا میں جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے تو اللہ کرتا ہے، برا بھی ہوتا ہے تو اللہ کرتا ہے، اس پہ ہر مومن کا یقین ہے۔ ہاں لیکن جب اپنے پر آتی ہے تو وہ یقین ختم ہو جاتا ہے، وہ یقین سے اس کا ذہن جو ہے بالکل بھٹک جاتا ہے، اس کا ذہن پھر بس اس طرف جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میرے کو یہ کرنا چاہیے، میں ایسے کروں گا، میں نے یہ کیا تو اس سے کامیابی ہو گئی، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ کامیاب نہیں ہوتا، بس پھر وہ میں پر آ جاتا ہے، اس کا ذہن اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جو ہے تدبیر میں لگ جاتا ہے، اس مصیبت سے دور کرنے کی تدبیر میں لگ جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ادارے میں بچے ہیں، بچوں کے متعلق بتاؤں کہ اگر کسی بچے نے شرارت کر لی اور یہ پتہ چل گیا کہ اس کی شرارت جو ہے وہ ٹیچر تک پہنچ گئی ہے، تو بس اپنی شرارت اور اپنی پریشانی سے بچنے کے لیے تمام جھوٹیں بولتا جائے گا کہ میں نے نہیں کیا، میں تو نہیں تھا، میں نے ایسا کیا تھا، میں ویسا تھا، بس تمام جھوٹ باتیں جو ہے بولتا جائے گا۔ تو اگر امتحان میں نمبرات اچھے نہیں آئے، فیل ہو گیا، تو پھر کہے گا کہ بھئی میں نے تو بہت کوشش کی تھی، پڑھائی کی تھی، لیکن وہ جو پڑھا وہ نہیں آیا، اس کی بھی کوشش کرے گا۔ اگر کسی وجہ سے کوئی گناہ ہو گئی تو پھر گناہ سے بھی جو ہے ایک گناہ سے بچنے کے لیے دوسری گناہ کرے گا، تیسری کرے گا، چوتھی کرے گا، اس طریقے سے وہ چلتا جائے گا۔ تو مصیبتیں تو اس طریقے سے اپنی بڑھاتے جائے گا۔ تو دعا کیا کام کرتی ہے؟ دیکھو تدبیر میں تو لگ جاتا ہے انسان کہ بھئی میں ایسے کروں گا، ویسے کروں گا، تدبیر میں لگ جاتا ہے، لیکن دعا کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ دعا ہے کیا؟ آپ سمجھے؟ آپ سمجھیں کہ بھئی ایک دنیا کا بہترین مہمان آپ کے گھر پر آنے والا ہے اور اس کی دعوت آپ کے گھر پر ہے، اور اس بہترین مہمان کے لیے جو دسترخوان تیار ہونے والا ہے، اس دسترخوان اور کھانے پکوان کو تیار کرنے کے لیے دنیا کا بہترین کھانا بنانے والا آپ نے اس کو بلایا۔ آپ تدبیر کر رہے ہیں، یہ آپ جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ جو مہمان آئے گا وہ خوش ہو کر جائے اور ہمارا اس کے ساتھ تعلقات بڑھ جائے، اور دنیا بھر کے بہترین مسالے، ڈرائی فروٹ آپ نے مختلف ملکوں سے آپ نے منگایا، اس مسالوں کو آپ نے جو ہے اس پکوان کے لیے تیار منگایا، مسالے آئے، آپ نے بہترین گوشت کا انتظام کیا، تو تمام بہترین چیز ملا کر آپ نے اس کے پیچھے محنت کی، بہترین پکوان بنانے کی کوشش کی، بہترین پکانے والے نے اپنی طرف سے کوشش کی، تمام مسالوں کو اچھے سے اچھا اس میں جوڑا اور اس کے اندر پکوان کو تیار کیا۔
اور اس کے سامنے جب مہمان کو سجایا گیا تو سونوں کی اور چاندی کے پلیٹ میں آپ نے اس کو سجایا، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے پلیٹ آپ نے اس کے لیے منگائے، پوری کوشش کی گئی کہ بھئی یہ پکوان جو ہے بہترین ہم اس مہمان کی میزبانی کریں، کیونکہ یہ بہترین مہمان ہے دنیا کا۔ تمام چیزیں تیار ہو گئی، اور جب مہمان دسترخوان پہ بیٹھے اور آپ نے وہ بہترین پکوان بہترین پلیٹ کے اندر بہترین دسترخوان پہ آپ نے اس کو رکھا، مہمان نے اس پلیٹ میں سے لقمہ اپنے منہ میں ڈالا، اور جیسے ہی اس نے منہ میں ڈالا ویسے ہی وہ لقمے کو نکال دیا اور اس نے اپنی ناپسندی ظاہر کی کہ میرے کو تو یہ پسند ہی نہیں آیا۔ اب آپ کی تمام تدبیریں جو ہے فیل۔ تحقیقات ہوئی کہ بھئی کیا ہو گیا، کوشش تو اتنی بڑی کی گئی، اس کے لیے کیا ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ بھئی تمام چیزیں تو اچھے سے اچھی بنائی تھی، لیکن اس کے اندر نمک ڈالنا بھول گیا۔ اب وہ نمک جو ہے وہ چٹکی بھر لگتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، قیمت بھی سب میں کم، ہر جگہ مل بھی جاتا ہے، لیکن اس نمک کے نہ ڈالنے کی وجہ سے اس پکوان کے اندر جو ہے وہ بہترین ٹیسٹ جو ہے ابھر نہیں پایا، اس جو ہے مسالوں کا، گوشت کا، پکانے والے کی کاریگری کا کچھ بھی چیز اس کے اندر ابھر نہیں پایا۔ تو کسی بھی کام کے اندر آپ کے لیے جو دعا ہے وہ اسی نمک کے برابر ہے، کوئی محنت لگتی نہیں اس کے لیے، کوئی پیسہ خرچ ہوتا نہیں، بس دل سے اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ میری کوشش کو کامیاب کر۔ تو بس وہ ایک کوشش جو ہے اور اللہ سے جو دعا مانگنے کا جو انداز ہونا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس سے ہوگا یہ کہ کوئی بھی آپ کی مشکلات اور کوئی بھی آپ کی کوشش وہ آسان ہو جائے گی، اور آپ نے جس کام کی طرف توجہ رکھا ہے، جس کام کے لیے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کے اس کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ تو دعا دیکھیے بالکل ہلکا سا کام ہے، کوئی اس کی حیثیت نظر نہیں آتی انسان کے پاس۔ جو آج میٹریلسٹک دنیا ہو چکی ہے، جو مال والی دنیا ہو چکی ہے، ہر چیز پیسوں سے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس پیسے والی دنیا کے اندر دعا کی کوئی اہمیت نہیں نظر آتی، بالکل مفت ہے، سستا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہاں لیکن وہ ایمان کی پختگی اندر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی بہت محنت لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے بہت۔ کل دیکھیے بچے، بتاؤں آپ لوگوں کو، آپ کے اسکول کا اسپورٹس ڈے ہے، آپ لوگوں نے بہت کوشش محنت کی ہے، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی روز بچے جو ہے پریکٹس کو جا رہے ہیں، ٹیچریں بھی ہماری بہت محنت کر رہی ہے، پریکٹس کرانے کے لیے جو ہے خاص استادوں کو بلایا گیا، بچے بڑے لگن سے اس کی محنت کر رہے ہیں، بچیاں جو ہے کوشش کر رہی ہیں، تمام چیزیں خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، ہر بچہ اس کے اندر لگا ہوا ہے کہ بھئی میں ریس جیت جاؤں، میرا گروپ جو ہے آگے ہو جائے، ہم لوگ جو ہے وینر ہو جائے، ہر ایک بچہ اس میں کوشش لگا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، اور اس کوشش کے اوپر جو ہے آپ لوگ دعا بھی کر رہے ہیں، آپ کی ٹیچریں دعا کر رہی ہے، آج اور بھی خاص طریقے سے دعا کرے گی کہ جو لوگ دیکھنے آئے، ذمہ دار ہو یا عوام ہو، پیرنٹس ہو، ان کو ہمارا پروگرام اچھا لگے، ہمارا پروگرام بہت بہترین طریقے سے ہو جائے۔ مولوی حضرات دعا کریں گے، ذمہ دار دعا کریں گے، آپ کے والدین دعا کریں گے۔ اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا یہ بتاؤں آپ کو؟ آپ نے جو کوشش کی ہے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، آپ کی محنت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہے، محنت جو آپ نے کی ہے وہ ہے، جو ڈیزائن آپ نے بنایا ہے، جو کوشش آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے وہ ہے،
لیکن دعا کی برکت سے یہ ہوگا کہ اگر آپ جیت جائیں گے تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی، اور اگر آپ ہار جائیں گے تو بھی غم نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے گا دل کے اندر کہ بھئی چلو آپ نے کوشش تو کی، اس بار نہیں اگلی بار اور کوشش کروں گا۔ جو عوام وہاں پہ دیکھنے آئے گی، اس عوام کو آپ کا جو ہے پروگرام بہت اچھا محسوس ہوگا، ان کو اس پروگرام کے اندر خوشی محسوس ہوگی، وہ تعریف کریں گے کہ واہ واہ کتنا اچھا پروگرام آپ نے رکھا۔ اس پروگرام کے اندر کوئی حادثہ نہیں ہوگا، کسی کو اس پروگرام میں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہر بچے کے لیے یہ فکر ہو جائے گی۔ تو دیکھیے دعا کی برکت جو ہے کیسے بڑھ رہی ہے۔ ظاہر تو کچھ نہیں آ رہا ہے، کوشش آخر میں یہی کہے گا انسان کہ ہم نے اچھا پروگرام سیٹ کیا، سب یہی کہیں گے کہ ہم نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ ذمہ دار اور جو مہمان حضرات ہیں، مہمان خصوصی ہے، پیرنٹس ہے، وہ سب کہیں گے واہ واہ اسکول نے بہت اچھا پروگرام سیٹ کیا، بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ ہاں لیکن اسکول نے کوشش کی، مدد اللہ کی ہوئی، اللہ سے دعا مانگی گئی۔ تو آپ کے ادارے کے اندر بھی جو پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر کوشش کی جاتی ہے، لیکن مدد اللہ کی ہوتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہے اس کے لیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ایک واقعہ بتاؤں۔ آج سے چند سال پہلے جب آپ کے ادارے سے بعض بچے دلی گئے، انٹرنیشنل پروگرام میں جو ہے شرکت کیے، اس وقت میں کون تھا مدرس؟ آپ لوگ تھے؟ کوئی تاریخ مولانا؟ ہاں نہیں، وہاں پر دلی میں کون تھا؟ مولوی طارق تھے، ہاں صدر صاحب تھے، اور کوئی تھا؟ ہاں تو بچے جو ہے یہاں سے پروگرام کے لیے گئے۔ اس وقت میں بچوں کی عمر قریباً 12-13 سال اس طریقے کی یا اس سے بھی کم کی عمر ہوگی، اس عمر کے بچے تھے۔ دلی میں جو ہے بڑے بڑے دنیا بھر کے اداروں سے بچے آئے تھے وہاں پر، اور بہترین کارگزاری کے ساتھ میں، ڈیکوریشن کے ساتھ میں، لائٹنگ وغیرہ، ڈریس وغیرہ بہت بہترین، اس طریقے کا پروگرام وہاں سیٹ کیا۔ ہمارے بچے بیچارے یہاں سے کافی محنت کی، ایک بڑی جماعت دلی گئی، دلی میں محنت ہوئی، بچوں کو نماز وغیرہ کی تمام پابندی کرائی گئی، استادوں نے دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، بچے بھی مانگتے رہے، بچوں سے بھی منگوایا، ٹیچروں نے بھی خوب دعائیں مانگی، استادوں نے بھی مانگی، ذمہ داروں نے بھی خوب دعائیں مانگی۔ اب جب وہ بچے اسٹیج پر پہنچے، جب ان کا نمبر آنا تھا، تو وہاں کے ذمہ داروں نے دیکھا وہاں تو یہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے، کرتا پاجامہ، ان کا کوئی تیاری نہیں، ان کا لباس بھی سادگی والا لباس تھا۔ تو وہاں کے ذمہ دار نے کہا کہ آپ لوگ کیا پروگرام پیش کرنے آئے ہو؟ مذاقیہ حال میں کہا کہ آپ لوگ کیا کریں، اس میں بڑے بڑے بچے ہیں، عمر میں بھی زیادہ، بچوں کی تیاری خوب زیادہ، تو ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہال میں بیٹھ کے بہت سے بچے آئے، پروگرام کیے، بڑی بڑی اسکولوں کے اداروں کے بچے آئے، پروگرام پیش کیے۔ اور جب ہمارے بچے جب اسٹیج پہ جانا تھا تو ان لوگوں کے پاس ایک کیسٹ تھی جس کے اندر وہ پروگرام کے پہلے کچھ آواز وغیرہ انہوں نے تیار کی تھی، بمبئی کے فساد کا پروگرام بتایا تھا، دنگا جو ہو گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے پروگرام پیش کیا تھا۔ تو وہ بھی بند ہو گئی، وہ ہماری ٹیچر جو تھی بیچاری وہ رونے لگی، اس کو تو رہا نہیں گیا، وہ گھبرا گئی بہت کہ بھئی کیا ہو گیا۔ اب بچے اسی حال میں جو ہے اسٹیج پر آئے اور انہوں نے اپنا پروگرام شروع کیا۔ آپ یقین مانے کہ اس پروگرام میں میں بھی دیکھ رہا تھا، بالکل احساس یہ ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی مدد چل رہی ہے، پورا مجمع تھما ہوا تھا، اور بچوں کے اندر ایسی خوبصورتی اور ایسے حالات پیش آ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی کوئی فرشتہ جو ہے بیان کر رہا ہے۔ وہ مجمع کا، وہ پروگرام کا حال تھا۔ اور آپ یقین مانے جب وہ پروگرام ختم کیا بچوں نے تو پورا ہال جو ہے قریباً 1000-1200 لوگ وہاں پر بیٹھے تھے، ہمارے آگے، ہم لوگ آگے کی سیٹ پہ تھے، آگے ججز بیٹھے تھے، تمام لوگوں نے جو ہے اٹھ کر جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے بچوں کا استقبال کیا اور بچوں کی تعریف کی اور بچوں کے ساتھ میں واہ واہ کر کے جو ہے تالی بجوائی اور ونس مور کر کے انہوں نے جو ہے پروگرام کیا۔ کسی اور کو ایسا پروگرام جو ہے نا ایسا
رسپانس نہیں ملا. تو وہ کیا تھا؟ وہ تدبیر اور کوشش ہم نے کی اور دعا اللہ سے کرتے رہے. اللہ کے اوپر یقین تھا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرے گا بہتر ہی کرے گا. تو یہ دیکھیے دعاؤں کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد تمہارے اوپر داخل فرماتا ہے. آپ کے تدبیر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس کے اندر داخل فرماتا ہے. تو تدبیر سے لگے رہیں، اپنی کوشش لگے رہے. اگر یہ سوچتے کہ بھئی نہیں دعا مانگتے رہے چلو اللہ تعالیٰ کامیابی کر دے گا، نہیں. کوشش ہماری ٹیچروں نے، ہمارے بچوں نے، ہمارے استادوں نے خوب کوشش کی تھی. بچوں کو جو ہے اس طریقے سے تیار کیا تھا کہ بچوں نے اتنا بہترین پروگرام جو ہے پیش کیا. وہ آخری جو نمک والا جو معاملہ تھا وہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیاب کیا. اور کافی شہرت ہوئی، مدرسے کی بھی، ادارے کی بھی کافی شہرت ہوئی اس کے بعد میں. تو اس مشکل کے آسان ہونے کی دعا کرتا رہے اور تدبیر میں مشغول رہے. حضرت یہی فرما رہے ہیں. آج ہم لوگوں کا یقین جو ہے تدبیر سے ختم ہو چکا ہے. ہم لوگ تو یہ لگے رہتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہو گئی یا ہمارے مزاج میں وہ چیز نہیں لگی ہے تو ہم لوگ تو بس اس کو منوانے میں لگے رہتے ہیں کہ میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا. آپ کے سامنے ایک بات رکھوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ تمام حضرات کو پتہ ہوگا، سہولت جو ٹریٹی جو سائن ہوئی تھی حدیبیہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جماعت کو لے کر مکہ کے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. اور وہاں سے قریش نے جو ہے ان کو عمرہ کے لیے اجازت نہیں دی اور وہاں پر جو ہے ایک ٹریٹی سائن ہوئی، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا کہ اس سال آپ کو جو ہے عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا، آپ آئندہ سال آؤ گے تو 3 دن کی آپ کو عمرہ کی اجازت دی جائے گی. اور بھی دیگر جو ہے اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی تھی. یہ تھا کہ بھئی اگر کوئی اپنی مرضی کے خلاف یا اپنے گھر والوں کے مرضی کے خلاف اگر کوئی قریش مدینہ آتا ہے تو آپ لوگ اس کو وہاں پر نہیں رکھو گے اور واپس بھیج دو گے. اور اگر مدینہ سے اگر مسلم کوئی کنورٹ ہو کر واپس مکہ آتا ہے تو ہم لوگ اس کو رکھ لیں گے، ہم لوگ واپس نہیں کریں گے. اور 10 سال تک کا جو ہے ہمارے درمیان میں کسی طریقے کا کوئی لڑائی نہیں ہوگی. تو مومن اسلام کے اگینسٹ میں وہ ٹریٹی تھی، وہ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس میں اسلام کے جو ہے نیچے دکھانے کی کوشش کی گئی تھی. تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ عنہ نے اس کے اوپر جو ہے بڑے دکھ محسوس کیا، ناراضگی ظاہر کرنے کی کوشش کی انہوں نے جو ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹریٹی پر سائن کیا کہ بھئی ہونے دو. تو ظاہر طور پہ تو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب گئے، ظاہر طور پہ یہی لگ رہا تھا کہ مسلمان دب گئے اور قریش جو ہے وہ حاوی ہو گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری جیت ہے، ہم جیت گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہم جیت گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں سے کہ بھئی آپ نے جو اپنے ساتھ میں جو جانور لایا ہے وہ جانور کو ذبح کرو اور اپنے بالوں کو کٹوا لو. یہ عمرہ ختم ہونے کے بعد جو ارکان ہے وہ کر لو اور واپسی کی تیاری کرو. تو کسی بھی صحابہ نے جو ہے نہیں کیا، وہ وہاں کے وہاں ٹھہرے رہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر واپس اپنے خیمے میں چلے گئے. تو وہاں پر جو ہے
ماں سلمہ رضی اللہ عنہ نے، ہاں ماں سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی وہ ناراضگی کا ظاہر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری بات نہیں مان رہے ہیں. تو ماں سلمہ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے کہا کہ بھئی آپ ایک کام کریں کہ آپ جائیں اور خود اپنا جانور ذبح کریں اور جو ہے اپنا سر منڈوائیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام کو دیکھ کر، یہ ارکان کو دیکھ کر جو ہے تمام لوگوں کے اندر نرمی آ گئی، اور تمام لوگوں نے جو ہے اپنا جانور ذبح کیا اور سر منڈوایا اور واپس جو ہے مدینہ چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی پھر اس کا ذکر آیا کہ بھئی یہ آپ لوگوں کی جیت ہے. جیت کیسے بھی دیکھیے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی اس جو ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ بھئی اسلام کو ایک وجود ملا. عرب ملک کے اندر اسلام کا ایک وجود قائم ہوا کہ اسلام کو مانا گیا وہاں پر. اور جو ہمارے مومین جو مکہ میں رہ رہے تھے ان کی بھی حفاظت رہی کہ بھئی ہمارے جو لوگ رہیں گے ان کے اوپر کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے پھر اسلام کا دائرہ بڑھتا ہی گیا، کم نہیں ہوا. اسلام کا دائرہ جو ہے بڑھتا ہی گیا. تو دیکھیے مصیبت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کارگزاری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. آج ہم نے بھی دیکھا ہے، میں بھی حج میں تھا. حج کے وقت ایک مرتبہ صبح جب عرفات کا دن ہوتا ہے تو بہت ہی بھاگم بھاگی رہتی ہے، بہت ہی افراتفری کا معاملہ رہتا ہے. تو وہ خیمے سے معلم جو ہے بس کا انتظام کرتا ہے، بسیں آتی ہے، اس میں بیٹھ بیٹھ کر جو ہے لوگ عرفات میں جا کر چھوڑتے ہیں. اب وہ نظام اتنا گڑبڑ ہے اس کے اندر کہ بھئی اتنے زیادہ پبلک رہتی ہے، سبھی کو ایک مجمع کو لے کر اسی وقت میں جو ہے عرفات میں لے جا کے رکھنا ہے. تو کوشش تو ہر کوئی کرتے ہیں، حکومت بہت کوشش کرتی ہے کہ ہر ایک کو سہولت ملے، اور سہولت بھی ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو سہولت نہیں ملتی ہے، وقت کا تقاضا رہتا ہے. کوئی صبح جلدی پہنچ جاتا ہے تو کوئی جو ہے دوپہر میں پہنچتا ہے، لیکن ہر ایک کو حکومت یہ رہتا ہے کہ حکومت ہر ایک کو عرفات میں پہنچاتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ صبح کے وقت میں بسیں نہیں آ رہی ہے، گردی ہوتی ہے. بسیں جب آتی ہے، جو گئے ہوں گے حج کو تو دیکھا ہوگا، جب بس آتی ہے تو ہزاروں لوگ اس بس کے پیچھے دوڑتے ہیں. اب اس میں بیچارے کو جس کو سیٹ مل گئی وہ بہتر ہے، کہ نہیں تو پھر وہ ڈرائیور کا بہت بڑا ایک جو ہے نا ہنگامہ رہتا ہے وہ حال. اب اس کے اندر ایک حاجی نے صبر کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ بھئی حاجیوں نے جو ہے بیچاروں نے وہاں پہ معلم کے آدمی کی پٹائی بھی کی. ہم نے یہ بھی حال دیکھا ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جس کے اندر جان نہیں، عمر کا ایک دم ضعیف ہی عمر ہے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں، وہ بھی آ کے معلم کے آدمی کو ایک تماچا لگا رہا ہے. کیا ہمارے حج کو خراب کرے گا؟ صبر نہیں. یہ بھی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ لوگ نے بھی ایسے حالات وہاں پر دیکھے ہوں گے. تو مومن دیکھیے کیا کر رہا ہے. ایک جگہ تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر عمرہ کیے، احرام کو بھی اتار دیا، جانور کو بھی ذبح کیا، پہنچ گئے، قریب ہے، 3 میل کا 4 میل کا ڈسٹنس ہے، پہنچ گئے، قریب ہے، لیکن وہاں سے بھی واپس ہو رہے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا ہوں آج کے حال میں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ احرام پہن کر لوگ گھر سے نکلتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے نا ٹور والے جو ہوتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کا کیا حال ہوگا. ان کے لیے کوئی پریشانی آ گئی ہوگی، یا ان کے لیے کوئی مشکلات آ گئی ہوگی، یا انہوں نے جو ہے گڑبڑ کی ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. جب ایئرپورٹ پہ جاتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ ٹور والا غائب. اکثر ایسا ہو رہا ہے آج کل. اب اس میں اس ٹور والے کی تو خیر نہیں بیچارے کی، اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی، میں نے تو ایسا دیکھا ہو کہ پریشانی کی حالت میں حاجی بیچارے ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. پھر کہ ہم نے احرام باندھ لیا اور تو نے ہم کو حج کرنے لے کے گیا. لوگ وہاں پر ایک نیا فساد اور دنگا فساد کھڑا ہو جاتا ہے. تو صبر نہیں ہمارے اندر. ہم سوچتے ہیں کہ بھئی ہم ہی سب کچھ کر لیں. آپ دیکھیے ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائشی سال جو تھا اس کو ہاتھی والا سال بھی کہا جاتا ہے. تو
ابراہا ایک بہت بڑی ایک آرمی لے کر مکہ پہنچا کہ کعبۃ اللہ کو میں ڈھا دوں گا. اس نیت سے مکہ آیا اور اس کے آرمی کے اندر بڑے بڑے ہاتھی تھے. تو ایسی فوج لے کر جو ہے وہ مکہ پہنچا اور مکے کے باہر آ کے اپنا خیمہ ڈال دیا. اور کیا کیا کہ وہاں پر جو جانور وغیرہ جو چرنے جاتے تھے ان کو سب اس کی فوج نے جو ہے اس جانوروں کو جمع کر لیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت پہ امیر تھے، قریش کے امیر تھے. ان کی بھی بہت سے جانور اس نے جمع کر لیا. تو یہ جو ہے اس کے پاس پہنچے، میرے بھائی ابراہ کے خیمے میں پہنچے وہاں پر، اور کہا کہ بھائی لوگوں سے کہ بھائی میں یہاں پر آیا ہوں. ابراہ بھی اس کا انتظار کر رہا تھا ان کا کہ بھئی یہ آوے میرے پاس یہاں سے بات کرنے کے لیے. جب یہ ان کے پاس پہنچے تو اتنی بڑی فوج لے کر آیا ہوا بادشاہ وہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا چاہیے تم کو، بتاؤ کس لیے یہاں پر آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے جو میری جانور جو آپ نے پکڑ رکھے ہیں وہ واپس کر دو. تو ابراہ کہتا ہے ان کو کہ میں تو آپ کو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ آپ بہت بڑے بہادر ہیں. میں تو سمجھا تھا کہ آپ یہ کہنے یہاں پر آئے ہو کہ آپ جو ہے واپس چلے جاؤ، اس کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ نہ کرو. لیکن آپ تو بہت چھوٹے سے آدمی لگ رہے ہیں میرے کو، یہ تو آپ جانور کی بات کرنے آئے میرے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو نسب چل رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خون اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے، وہ دادا کیا کہتے ہیں ابراہ کو؟ کہ کہتے ہیں کہ یہ جانور میرا ہے اور یہ جو کعبۃ اللہ جو ڈھانے کے لیے آپ آئے ہیں وہ گھر اللہ کا ہے. میں میرے جانور کا حساب آپ سے مانگ رہا ہوں، اس کا گھر ہے، وہ اس کا حساب کتاب دیکھ لے گا، میرے کو اس سے کیا. دیکھیے ایمان دیکھیے کتنا پختہ. اور اپنے جب واپس آئے مکہ میں تو لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ جو ہے دیکھیے فوج بہت بڑی ہے، آپ لوگ جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے پہاڑوں کے بیچ میں چلے جاؤ. کہ جب فوج آئے گی تو اس کو جو کرنا ہے کرو، اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ دیکھ لے گا اس کے ساتھ میں، آپ لوگ اپنا اپنا معاملہ دیکھ لو. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابابیل کا واقعہ آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ کیسے ایک ابابیل کے ہاتھ سے ایک ایک دانے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسور کے دال کے برابر یا اس سے تھوڑے بڑے دانے ابابیل لے کر آتی تھی، اور ایک ایک دانے کے اوپر جو ہے ایک ایک آدمی کے نام لکھے ہوئے تھے. وہ جب کہتے ہیں کتابوں میں پڑھا ہے میں نے کہ وہ دانہ جب ایک ایک آدمی کے اوپر پڑتا تھا تو دانے کی کثرت ایسی ہوتی تھی کہ سر سے گھستا تھا اور پیر سے نکلتا تھا. وہ وہیں کے وہیں ختم ہو جاتے تھے. ہاتھیوں نے آگے جانا منع انکار کر دیا، وہ آگے نہیں جا رہے تھے. وہ فوج جو اتنی بڑی، اتنی اس وقت میں ہاتھی کے ساتھ فوج آنا بہت بڑی بات رکھتی تھی. وہ فوج جو ہے وہاں پر ختم ہو گئی. ابراہ واپس اپنے ملک گیا، وہاں پر جا کر اس کا بیان کیا اور کچھ دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی، جب تم نے ایمان رکھا کہ بھئی وہ اس کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، جب تمہارے حالات کے باہر ہے، ہاتھ پیر تم نہیں چلا سکتے اتنی بڑی فوج کے اگینسٹ میں، تو تم نے اللہ کو بھروسے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لے لیا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج؟ جو ہے ہندوستان کا مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، یہاں پر 12 سے 15% کی تعداد رکھتا ہے، اور جو مذہب اکثریت میں ہے اس کے خلاف ہر وقت لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار رہتا ہے. بابری مسجد کا معاملہ لے لو،
جب بابری مسجد کا معاملہ ہوا، آج یہ ایک اتنا بڑا فساد ہو چکا ہے ہندوستان کے اندر اس بابری مسجد کو لے کر، دو مذہبوں کے اندر اتنی بڑی دوری آ چکی ہے اس مسئلے کو لے کر کہ وہ دوری بڑھتے ہی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ جب ہندوستان پاکستان، جب کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جب ہندوستان پاکستان کا سپریشن ہو گیا تو جب ہندوستانی مذہبی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی عنوان نہیں رہا تو انہوں نے یہ بابری مسجد کا عنوان جو ہے قائم کیا، اور بعض جگہوں میں آتا ہے کہ اس وقت میں 1949 کے اندر ان لوگوں نے وہاں پر لے آ کے مورتی رکھی اور پھر وہاں سے وہ سب کام کاج جو ہے ان کا شروع ہوا۔ لیکن بہت سالوں تک یہ مسئلہ بند تھا۔ 91 میں شاید جب بی جے پی کا پریزیڈنٹ اڈوانی جی تھے، انہوں نے اس مسئلے کو واپس ابھارا اور اس کو جوش دیا، اور پولیٹیکل ہسٹری میں آتا ہے یہ بات کہ 1985 کے اندر اس مسئلے کو، یا کچھ 1985 میں کیا شاید 1990 ایسا کچھ مسئلے کو ابھارا انہوں نے۔ جس وقت میں یہ مسئلہ نہیں ابھارا تھا انہوں نے، اس وقت میں بی جے پی کے پاس جو ہے صرف 2 ہی سیٹ ان کی وہاں پر پارلیمنٹ میں رہتی تھی، اور اس کے 5 سال بعد جب اس مسئلے کو انہوں نے ابھارا، رتھ یاترا نکالی، بابری مسجد کے معاملے کو جب آگے بڑھایا اور پھر ہندو جماعت کو ایک اپنے مذہبی اعتبار سے ان کو ابھارا گیا، تو کہتے ہیں اڈوانی جی کا خود یہ کہا ہوا ہے کہ اس مسئلے کے وجہ سے ہماری دوسرے الیکشن میں 2 سیٹ کی جگہ پہ 117 سیٹیں آ گئی، ہمارے کو اس مسئلے سے بہت فائدہ ہوا۔ آج کا مسلمان کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہماری طاقت نہیں تھی، ہم نے ہر جگہ پہ چھوٹی بڑی لڑائی کی، جھگڑا کیا، فساد کرتے گئے۔ وہاں پر انہوں نے اس مسجد کے معاملے کو لے کر وہ لوگ جو ہے اپنے مذہب کو جو ہے ایک جگہ بانٹتے گئے، مذہبی اندر جو ہے نفرتیں پیدا کرتے گئے کہ بھئی دیکھیے یہ آپ کے جو ہے بھگوان کو جو ہے نہیں بیٹھنے دے رہے، وہاں ان کا جو ہے جنم بھومی ہے، وہاں پر یہ مسجد نہیں مندر ہونی چاہیے۔ اس بات کو لے کر ہر ایک ہندو کے دل میں جو ہے مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے، اور آج اس نفرت کے وجہ سے مسلمان اور ہندوؤں کے بیچ میں اتنی بڑی نفرت ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھیے وہ اکثریت میں آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے۔ جو سیکولر پارٹی تھی، جو سیکولر ہر مذہب کے نام پر جو ووٹ لیتی تھی یا ہندوستان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو ووٹ لیتی تھی، وہ آج ایک جگہ پہ ہو گیا، پورا ہندو مذہب جو ہے ایک جگہ پر آ گیا۔ کیا ہوا؟ آپ صرف تدبیر میں لگے رہے، آپ نے یہ سوچا کہ ہم اس مسجد کو بچائیں گے، کیسے ہماری مسجد کے اوپر کوئی حملہ کر سکتا ہے، مسلمانوں نے یہ سوچا۔ مسلمانوں نے وہ ہاتھی والے سال کی طرف اپنی توجہ نہیں دی کہ مرکز مسلمانوں کا، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ جو پورا مرکز ہے مسلمانوں کا، اس کے ذمہ دار نے اس گھر کے لیے بھی اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ جب دیکھا کہ بھئی میں اس سے لڑ نہیں سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھئی میں اس دشمنی فوج کو جو ہے روک سکتا ہوں، اس نے اپنے حالات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے حوالے اس کام کو کیا۔ اللہ اب تو ہی دیکھ۔ ہم نے نہیں کیا ایسا، ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے کہا ہم بچائیں گے، ہم لڑیں گے، ہم نے ایسا کیا۔ ہمارے ذمہ داروں نے اس بات کی فکر نہیں کی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریٹی آف حدیبیہ کی طرف دھیان نہیں دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کیا اعمال کیے تھے۔ ہم حکومت کے ساتھ ہمارے ذمہ دار کوئی سمجھوتا کر سکتے تھے، ہم لوگ کوئی سمجھوتا کر سکتے۔ میری ذاتی خیالات ہے، یہ ہر کوئی اس کے اوپر مانے یا نہیں مانے، پولیٹیکل ایشو ہے، لیکن ایک مدعے کے اوپر کہ بھائی تدبیر کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کا کیا اثر ہے، اس کے اوپر میں یہ بیان آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے اوپر یقین رکھنے کا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو کرتی ہے، اور اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے۔ اس کے اوپر جب یقین ہو جائے تو پھر اللہ کی مدد آپ کو ظاہر ہوتی ہے۔ جب آپ کا یقین ہی نہیں اس کے اوپر اور میں کر لوں گا تو پھر اس مدد کو ظاہر کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ جب کچھ مدد آئے گی تو بھی انسان یہی سوچے گا کہ میرے وجہ سے یہ مدد آئی، میرے وجہ سے یہ کام ہوا۔
تو میں تو یہی پیغام ایک دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو کہ بھئی آپ لوگ جو ہے پریشان نہ ہو. مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے. آج ایک ذمہ دار سہیل سر نے اس مسجد کی بنیاد رکھی, ان کا کام ختم ہو گیا. اب دیکھ رہے کس کا کام ہے, اچھے سے رہے, صاف ستھرا رہے, ہاں کوئی خرافات نہیں کرے. یہاں پر جتنی میری طاقت میں ہے میں اتنا اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کروں گا. اگر میری طاقت کے باہر ہوگا تو میں اس کا جو ہے فتنہ فساد نہیں قائم کروں گا, میں اس کو اللہ کے حوالے چھوڑوں گا. میرے وجہ سے کسی بھی طریقے کا کوئی فتنہ فساد نہ ہو, میں کسی فتنے کا مدعا نہ بنوں. ایک مومن نے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میری ذات سے کوئی فتنہ قائم نہ ہو. ہم حکومت سے ایک طریقے کی سمجھوتا کر سکتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے, آپ سمجھ رہے یہ مسجد کی جو جگہ تھی, ہم مانتے ہیں یہ مسجد تھی, لیکن جو ہے یہ جگہ کے ساتھ آپ کا کوئی دلی قلبی جو ہے معاملہ جڑ گیا. ہم لوگ جو ہے سمجھتے ہیں, ایک انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ سمجھتے ہیں. آپ سمجھوتا قائم کر سکتے. اس مسجد کے عوض میں آپ مسلمان ہندوستان کے اندر ہزاروں مسجدیں بنانے کا جو ہے سمجھوتا بنا سکتے تھے. حکومت آپ کو دینے کے لیے تیار رہتی. آج بمبئی جیسے شہر میں مسجد بنانے کا حکم نہیں ہے, آبادی بہت بڑھ گئی مسلمانوں کی, مسجد میں آنے والے لوگ بڑھ گئے, لیکن مسجدوں کا اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ حکومت سے سمجھوتا کر سکتے تھے کہ بھئی جہاں جہاں ہماری آبادی بڑھ چکی ہے وہاں پر ہم کو مسجدوں کے اندر اضافہ کرنے کی پرمیشن دو. سہولتیں ہو سکتی تھی, حکومت اس کے لیے تیار تھی. لیکن آج بھی ہم نے جو ہے یہ بابری مسجد کو لے کر ایک ہمارے دلوں سے اس کو جوڑ دیا, ہماری جیت اور ہار اس کے ساتھ جوڑ دی. آج ہمارا پیغام کوئی سننے کے لیے تیار نہیں, ہم کو وہ موقع ہی نہیں رکھا ہم نے. ہاں بھائی ہم سہولتیں کے ساتھ اپنا کام پورا کرتے, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہار میں بھی میری جیت ہے. تو مسلمان جب اپنے اعمال اچھے سے بتائے گا, دوسرے انسانوں کی طرف ہمدردی ظاہر کرے گا, محبت ظاہر کرے گا انسان سے, تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے پیغام کے اندر بھی اتنی طاقت پیدا کرے گا, دوسرے قوموں کے اندر بہت بڑی تعداد میں لوگ بدلاؤ بلائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. پچھلے جمعہ کو واجبات کے سلسلے میں بتلایا گیا تھا. آج نماز کی سنتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نماز کے اندر کل 51 سنتیں ہیں, جس میں سے صرف قیام میں 11 سنتیں ہیں, اور اس میں سے چند سنتیں بتلائی جا رہی ہیں. اور بتلانے کا مقصد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی نماز ادا کی, ہم اس کو سن کر سیکھ کر کے ویسے ہی اپنی نماز کو بنا لیں. نماز کے وقت بالکل سیدھا کھڑا ہونا اور سر کو پست نہ کرنا. اسی طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا, اور اس کے بعد کانوں کو اٹھانے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سیدھا رکھنا, ٹیڑھا نہیں رکھنا, اور دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا مستحب ہے. ہاں اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے الگ مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے انگلیوں کو اٹھانے میں نہ زیادہ کھلی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا, بلکہ ان کو اپنی حالت پر رکھنا. یہ سنت طریقہ ہے. یہ چند سنتیں ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے میں دوسری سنت بتائیں گے.